جو بغیر ٹرائل کے اور بغیر بیل ہیئرنگ کے لمبے لمبے طویل انکارسریشن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو لوگوں کو جبرن لاپتہ کریں، میں جبرن لاپتہ کر رہی ہوں، جو بلوچستان کے وسائل پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے وہ میں کر رہی ہوں۔ ان کی جو شلوار ہے وہاں سے پکڑا اور اوپر ان کی گردن کو ہاتھ رکھ کے دبوچتے ہوئے اٹھا کے ان کو دوسری گاڑی میں ڈالا۔ پاکستان میں اصول کی بنیاد کے اوپر تنقید کرنے والے ناقدین، ڈسینٹنگ وائسز، اختلافی آوازیں بہت ہی کم ملیں گی آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 95% لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی بینڈ ویگن میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی لیڈر کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں اور چھاتی پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا لیڈر واپس آ جائے، اور جیسے ہی وہ اقتدار میں آتا ہے، چاہے وہ نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، اقتدار میں اس کے آنے کے فوری بعد ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ملک میں کوئی زیادتی، کوئی ریپریشن، کسی بھی قسم کا جبر ان کو دکھائی نہیں دیتا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو وہ صرف گود میں بٹھانے کی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیڈر کو، اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو اسی لیے ان کو اگر ہم مائنس کر دیں تو ایسے بہت ہی کم لوگ، ہینڈ فل آف پیپل بچیں گے جو کہ اصول کی بنیاد پہ ہر دور میں اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے ایمان مزاری صاحبہ کا، جو کہ ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، لائر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہسبینڈ ہادی علی چٹھا کا۔ ان دونوں کے خلاف لیگل ٹربل تقریباً 1 سال سے شروع ہو چکا تھا، کیونکہ یہ آئینی ترامیم کے خلاف بات کرتے رہے، بلاسفیمی کے کیسز بھی لیتے رہے۔ وہ اور بات ہے کہ بلاسفیمی کے کیسز کے وجہ سے اور اس کے کانسیکوینس میں ان کے خلاف قید اور سزا نہیں ہوئی، یہ بھی آپ لوگ کلیریفائی کر لیں۔ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ دیکھا اسی لیے یہ پکڑے گئے ہیں، لیکن انہوں نے نہ فیصلہ پڑھا ہے عدالت کا، نہ انہیں ایکیوزیشنز کا علم ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ این سی سی آئی اے کی طرف سے ایک کمپلین رجسٹر کی جاتی ہے اگست 2025 میں، جس میں یہ کہا گیا کہ ایمان مزاری نے اور ان کے ہسبینڈ نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کیا ہے ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر، اور ساتھ ساتھ یہ کلیم کیا ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ٹیررسٹ ایکٹ میں انوالوڈ ہیں۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ ووکل ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ سیکشن 9، 10 اور 26A یعنی کہ گلوریفیکیشن آف آفینس، اس کے علاوہ سائبر ٹیررزم یعنی کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی ایکوزیشن، اور اس کے علاوہ فیک اور فالس انفارمیشن پھیلانے کے چارجز لگے۔ اب پیکا لا جو کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز کے حوالے سے تھا، ہمیں معلوم ہے جب یہ پاس ہو رہا تھا، جب اس میں مزید میٹھا ڈالا جا رہا تھا، جب اس کو ویپنائز کیا جا رہا تھا ریسنٹلی، تو حکومت کے تمام وزراء نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ تو فیک نیوز کو ختم کرنے کے لیے اور اس کا سدباب کرنے کے لیے، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وچ ہنٹ کے لیے یہ قوانین صحافیوں کے اگینسٹ یوز کیے جاتے ہیں، اور وہ چیز بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ سیکشن 9، 10 اور 26A یہ 3 سیکشنز کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ہادی علی چٹھا کو اس سے پہلے بھی اریسٹ کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد میں ان کی رہائی ہو گئی تھی۔ تو اس مرتبہ ایمان مزاری صاحبہ پہلے ہی یہ اعلان کر چکی تھیں کہ مجھے 7 سال یا اس سے زائد کی سزا ہوگی، یہ مجھے کنوے کر دیا گیا ہے۔ افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں اس کیس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ ایمان اور ہادی جو ہیں وہ بوائیکاٹ کرتے ہیں پروسیڈنگز کا، اور ویڈیو لنک کے ذریعے اڈیالہ سے ان کو گرفتار کرنے کے بعد کارروائی جوائن کروائی جاتی ہے تقریباً 1 گھنٹے کے لیے، جس میں صبح 11 بجے کارروائی کا آغاز ہوتا ہے، اور دوپہر 3 بجے یعنی کہ 4 گھنٹے کے اندر اتنی اسپیڈی جسٹس ہوتی ہے، اتنا تیزی سے انصاف دیا جاتا ہے کہ 4 گھنٹے کے اندر 22 پیجز کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ہیومن رائٹس کنونشن بھی مینشن کی گئی ہیں فیصلے کے اندر کہ ان جو ہیومن رائٹس کنونشنز کے قوانین ہیں اس کے تحت سزا سنائی جا رہی ہے۔ اور جناب 10 سال کی سزا ایک کاؤنٹ میں، 5 سال کی سزا ایک کاؤنٹ میں، 2 سال کی سزا ایک کاؤنٹ میں، اور دونوں کو 3 کروڑ سے اوپر کی رقم کا جرمانہ یعنی کہ کل ملا کے 7 کروڑ روپے فائن اور 17 سال قید کی سزا پر ہیڈ سنا دی گئی۔ ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر پاکستان میں پرومیننٹ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو کہ پریویلیجڈ خاندان سے ہے، مائنڈ یو، وہ کوئی دور دراز علاقے میں رہنے والی پشتون بیلٹ کی خاتون نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی انٹیریئر بلوچستان سے اٹھ کے آنے والی ایکٹیوسٹ ہے، وہ اسلام آباد میں رہنے والی ایک بڑے جاگیردار خاندان کے بیک گراؤنڈ سے بڑی ویل کنیکٹڈ اور این جی اوز میں اپنی پینیٹریشن رکھنے والی خاتون ہے۔ تو اس کو ایک ٹویٹ کرنے پہ 17 سال قید کی سزا سنا دی جاتی ہے، اور پیکا 2016 کے تحت یہ سزا سنائی گئی۔ یہ قانون لائی تھی نون لیگ، اس میں مزید سزا کا اضافہ کیا تھا پی ٹی آئی نے، اور اس کے بعد میں اس سے مزید سزا کا اضافہ کیا تھا نون لیگ نے، اور اب آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیخیں سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی سنائی دے رہی ہیں۔
ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے, اگر آپ پی ٹی آئی کے فالوور ہیں آپ کو بھی معلوم ہے کہ اگر اقتدار کسی کا بھی ہوتا, پیپلز پارٹی کا ہوتا, پی ٹی آئی کا ہوتا یا نون لیگ کا ہے, فیصلہ یہی رہنا تھا. اور یہ ثابت ہوا خان صاحب کے دور کے اندر بھی, جب ان سے انٹرویو میں ایک صحافی نے سوال کیا, ویسے صحافی تو نہیں تھا, وہ بھی کپتان پالش ہی کرتا تھا, صرف کپتان چپل کی, تو اس نے ہنستے ہوئے سوال کیا کہ کہا گیا کہ کوئی سینئر بیوروکریٹ اغوا ہو گیا کراچی سے, اور خان صاحب ہنسنا شروع ہو گئے. اغوا کون ہوا تھا؟ آئی جی سندھ. اور ابصار عالم کو جب گولی لگی تو ایز کوٹڈ بائی مینی جرنلسٹ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے, مجھے تو نہیں پتا کون ہے. تو یہ کوئی بھی آ جائے, اگر آپ اس بات میں آپ کو کنفیوژن ہے کہ یہ فیصلہ نہیں تھا آنا, تو پھر آپ بھی بہت ہی زیادہ معصومیت کا شکار ہیں انفارچونیٹلی. رسپانسز کی اگر ہم بات سن لیں تو انٹرنیشنلی میں سمجھتا ہوں پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے اس فیصلے سے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ آئی سی جے یعنی کہ انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ, ان کی طرف سے کہا گیا ریپریزل اگینسٹ ہر لیجیٹمیٹ لیگل ورک, کہ ان کی جو آئینی عدالتی اور قانونی پریکٹس تھی یہ اس کے خلاف ایک فیصلہ ہے. ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور بہت سی ہوں, بے شک اس میں ایسوسیٹڈ پریس ہو, اس نے بھی اس فیصلے کو کنڈیم کیا. اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی یو این کی باڈیز ہوں, ایسوسیٹڈ پریس ہو یا صحافیوں کی تنظیمیں ہوں, عالمی طور پر وہ اس تمام تر کارروائی پر نظر رکھے ہوئی تھیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ یورپین کنٹریز کے امبیسڈرز بھی آ کے سماعتیں سن رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کا جو ڈیموکریٹک امیج ہے وہ مزید ٹارنش ہوا ہے اس فیصلے کے ساتھ ساتھ. حکومت کا اگر رسپانس دیکھیں اس پہ میں بعد میں آتا ہوں, لیکن جو لیگل لوپ ہولز تھے اس سے بھی بھرپور ہے یہ کیس. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, جبران ناصر صاحب کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ میرے تے غصہ کر دیو. جبران ناصر صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ بالکل غیر آئینی اور تمام قوانین جو کہ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد کی عدلیہ پہ بھی لاگو ہوتے ہیں نا, اس لحاظ سے بھی لیگل نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ 10A کے تحت یعنی کہ فیئر ٹرائل کے حق کے تحت ایمان اور ان کے ہسبینڈ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر رکھی تھی, جس میں انہوں نے کیس کو ٹرانسفر کرنے کی پیٹیشن کی تھی افضل مجوکا صاحب کی عدالت سے کسی اور کورٹ میں, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ کانفیڈنس نہیں ہے اس کورٹ پر. تو قانونی طور پہ اکارڈنگ ٹو جبران ناصر اینڈ ادر لیگل ایکسپرٹس, قانونی طور پہ اگر درخواست ایسی آ گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں سنایا جائے گا ٹرائل کورٹ فیصلہ نہیں دے سکتی. لیکن جناب سبحان اللہ ہوا کیا, ٹرائل کورٹ نے بھی سزا سنا دی, 4 گھنٹے کی سپیڈی جسٹس. یہاں لوگ سالوں رلتے رہ جاتے ہیں عدلیہ کے سامنے, انصاف نہیں ملتا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ پیٹیشن لگائی ہی نہیں. تو اس طرح سے قانون کا کیا بنا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کارروائی کے اندر پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ 2024 کو بھی مینشن کیا گیا, یعنی کہ جو پروٹیسٹ کیا تھا انہوں نے آئینی ترامیم کے خلاف اسلام آباد میں. اس قانون کے تحت تو پروٹیسٹ ویسے ہی امپاسبل ہو گیا, کیونکہ آپ نے مجسٹریٹ سے پرمیشن لے کے کہنا ہے کہ کیا مجسٹریٹ صاحب آپ کی ہی حکومت اور ریاست کے خلاف میں پروٹیسٹ کر سکتا ہوں, پلیز مجھے بتائیں. اور اس میں ڈیفینیشن کیا ہے, اسمبلی کو کیسے ڈیفائن کیا ہوا ہے. اگر 15 لوگ اکٹھے ہو گئے تو یہ ایک اسمبلی ہے, یعنی کہ پھر ایک ہجوم بن گیا اور اس کے بعد میں آپ نے لاء کی وائلیشن کر دی. تو یہ بھی بیچ میں مینشنڈ ہے. پیکا کا پہلے ہی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنا فیئر قانون ہے, اور یہ قطع نظر اس بات سے کہ جمہوریت کا ایک بنیادی ترین خاصہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز کا کرٹیسزم ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہوں, لیجسلیٹو ہوں, جس بھی ایگزیکٹو ہوں, کسی بھی طرح کے ہوں, وہ تو ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے. لیکن یہاں پر اس کو آؤٹلا ہوتے ہوئے دیکھا. اب حیران کن بات, تشویشناک بات کیا ہے کہ واجد گیلانی صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, کوٹ ان کوٹ کیا کہتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ہٹے کٹے شخص نے, یعنی کہ ایک میل نے, ایک مرد نے شلوار سے پکڑا ایمان کو, اس کے بعد میں گردن سے پکڑ کے گاڑی میں ڈالا, جو کہ تضحیک ہے, بہت بڑی ناانصافی ہے. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. اینڈ اٹ از ایکسٹریملی کنڈیمیبل اف دیٹ ہیز ہیپنڈ سو. اف دیٹ ہیز ناٹ ہیپنڈ سو دین یو شوڈ آسک دا مین ہو از سیئنگ دس. اور اس کے علاوہ جو شیریں مزاری ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈر بھی رہ چکی ہیں, منسٹر بھی تھیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ وائلنس کیا گیا ہے, بھوکا رکھا جا رہا ہے میری بیٹی کو اور اس کے ہسبینڈ کو. سب سے زیادہ تشویشناک بات کیا ہے, وہ یہ ہے کہ زاہد گشکوری جو کہ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے آڈیو, جس میں ایمان مزاری صاحبہ کی مدر ان لاء کی آواز ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری بہو کو بھوکا رکھا جا رہا ہے
اور جس طرح اس کو اٹھا کے پھینکا گیا اور جس طرح ایلیجڈلی اس کے خلاف یہ ایکٹ کیا گیا ہے، اس سے 2 جانیں انڈر تھریٹ ہیں، ایک ایمان خود اور ایک جو اس کے اندر ہے. سو شی ہیز ہنٹڈ دیٹ ایمان از پریگننٹ اکارڈنگ ٹو ہر مدر ان لا کوٹڈ بائی زاہد کشکوری. تو ایک خاتون جو کہ پریگننسی میں ہے اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا. دس از ہائیلی ڈسٹریسفل، انبلیویبل. اپنے آپ پر رکھ کر ذرا اس کو سوچئے. اس نے جو بھی کیا ہے اس پر بھی ہم آتے ہیں کہ جو اس نے کیا ہے اس سے اختلاف اپنی جگہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا اس میں کتنی انٹیلیجنس ہے کتنی نہیں. لیکن فی الحال فیئر ٹرائل کا جہاں تک ذکر ہے میں نے آپ کو بتا دیا، جو دفعات لگیں میں نے آپ کو بتا دیا، جس طرح سماعت ہوئی میں نے آپ کو بتا دیا، اور جو ایمان کی اپنی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. عطا تارڑ صاحب جو کہ منسٹر آف انفارمیشن ہیں، انہوں نے ٹویٹ کر کے کیا کہا؟ مکافات عمل ہے، یعنی کہ جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنا چاہیے. عطا تارڑ صاحب میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ نے اپنے آپ کو کہا ہے شاید. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ انسیکیورٹی اور آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس سے بہتر تھا خاموشی رہ جاتے. تو برے کام کا برا نتیجہ لکھا انہوں نے، جبکہ جو نعرے بازی جس کی ایکوزیشن ان کے اوپر لگی ہے اس پر بھی میں بعد میں آتا ہوں. وہ انہوں نے کورٹ میں ثابت کیا ہے کہ وہ سی ایم پنجاب صاحبہ نے بھی کسی دور میں کیا تھا. اور اس کے علاوہ ملٹیپل لوگ آپ کو پاکستان میں ملیں گے جو کہ اس سے بھی آگے گئے، انہیں کچھ بھی نہیں کہا گیا. جس طرح سے مولانا عبدالعزیز صاحب جو اسلام آباد میں اب بھی موجود ہیں، کھلے عام وہ ریاست کے خلاف جہاد کرنے کے اعلان کر چکے ہیں، طالبان سے اپیلیں کر چکے ہیں کہ حملہ کرو پاکستان کے اوپر. اس کے علاوہ فی الوقت وہ انٹیلیجنس ایجنسیز پر بھی الزامات لگا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور فرقے سے تعلق رکھنے والے انٹیلیجنس ایجنسی کے افسران جو ہیں وہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ ریاست کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کرتے، سڑکیں بھی بند کر دیتے ہیں. ایک خاتون پولیس افسر کو دھمکیاں دے رہے تھے کچھ دن پہلے براڈ ڈے لائٹ میں کھڑے ہو کے، نو بڈی کین ٹچ دا مین. تو اگر آپ عطا تارڑ صاحب، آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس فیصلے کو کہ برے کام کا برا نتیجہ، تو آپ سے سوال یہ ہے مولانا عبدالعزیز صاحب نے اچھا کام کیا ہے برا کیا ہے؟ اس کا جواب آپ سے درکار ہوگا. اس کے علاوہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ کا دور مجھے یاد ہے، اور میرے تو کمرے میں کئی سالوں سے عاصمہ جہانگیر کی تصویر لگی ہوئی ہے. مجھے یاد ہے جب وہ حیات تھیں، ہم کالج میں تھے، اسکول میں بھی تھے، پورا پاکستان صفیں بھر کے ان کو گالیاں دیا کرتا تھا، کردار کشیاں کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، بدتمیزی. اس کے علاوہ بلو دا بیلٹ آرگیومنٹس، اور یہ کہنا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ عورت ہے، اس کو شرم آنی چاہیے، یہ مخالفین کے ساتھ ملی ہوئی ہے. آج جو 2018 کے بعد ریولوشنریز کی ایک نئی نسل جو انڈوں سے نکلی ہے نا، وہ عاصمہ جہانگیر کے کلپ ٹویٹ کر رہی ہے. ماشاءاللہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. تو ایک بہت بڑا فرق یہ ہے ایمان کے کیس میں کہ ایمان مزاری کو اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں نے ریکگنائز کیا جو آسمہ کے ساتھ نہیں ہوا. بٹ آئی تھنک شی از فالوئنگ دا فٹ اسٹیپس آف آسمہ ایز ویل. وہ اور بات ہے کہ کچھ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن اب آ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایڈمریشن کیوں ہونی چاہیے. وہ اس لیے ہونی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف سے ایسوسیٹڈ جو صحافتی ونگ ہے پی ٹی آئی کا، جس میں سے کوئی ایک بھی صحافی نہیں ہے، سارے کپتان چپل کے پالشی ہیں، ان کے حوالے سے جو خبریں آتی رہتی ہیں کہ ان کو صحافت نہیں کرنے دی گئی یا ان کی آواز بند کی گئی ہے. میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، مجھے جتنی گالی دینی ہے آپ دے لیجیے، کلپ بھی نکال کے ٹویٹر پہ پوسٹ کر دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ میں اس لیے کہوں گا کہ مجھے ان کی تکلیف ایمان مزاری سے کم ہوتی ہے، اسی لیے کہ وہ اسی سسٹم کا بریڈ اینڈ بٹر تھا، وہ سسٹم ان کا، اور وہ پارٹ اینڈ پارسل تھے اس سسٹم کا جس کے وہ ہتھے چڑھ چکے ہیں. جو چھری وہ اپنے مخالفین کے گلے پہ پھیرنا چاہ رہے تھے وہ اس کے نیچے آ گئے. اس سے زیادہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. ایمان آن دی ادر ہینڈ واز کریٹیکل آف عمران خان's fascism at the same time, and now she is critical of PML and People's Party alliance at the same time. So she has earned the right for us to speak for her. لیکن باقی سارے جو چھاتیاں پیٹ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے جعلی یوٹیوبرز ہیں، جو وہ ٹویٹیں کر رہے ہیں ان کے حق میں، وہ سب دے آل آر اسٹیمنگ ان میلیفائڈ انٹینشن. کیونکہ وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں خان جیل میں ہے، خان باہر آ گیا تو خاموش ہو جائیں گے، ہنسیں گے، ٹھٹھے ماریں گے، مذاق کریں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو یہ تو رسپانس کی بات ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ہم آپ کو کلیریفائی کر دیں کہ یہاں پر پاکستان کے اندر بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ شہید ہو جائیں اور ہم گھروں میں آرام سے سوئے رہیں. ویسے میں ریلیجس ریفرنس نہیں دیتا، لیکن بہت سے
جو لوگ ہیں نا اس قوم کے، وہ کوفے والوں کی طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ پہلے وہ آپ کو غصہ دلائیں گے، وہ کہیں گے بولو، نعرے لگاؤ، گالیاں دو انسٹیٹیوشنز کو، ان کے خلاف بولو، تنقید کرو، باہر نکلو، پروٹیسٹ کرو، اور جب آپ نکلیں گے مڑ کے دیکھیں گے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا کہ کہا جاتا ہے کہ 90% پاکستان کے اندر عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ او بھائی 2 سال سے جیل میں ہے، کدھر ہے قوم ساری؟ کیوں نہیں نکل رہے باہر؟ تو یہ صرف آپ کو مروا دیں گے، آپ بے وقوف مت بنیے ان کے ہاتھوں میں۔ ہمیں میسج کریں گے، میرے بہت سے کولیگز کو میسج کرتے ہیں، ہاں بات کرو نا، اس کو گالی دو، اس کو گالی دو۔ بھائی تم دو گالی۔ تو یہ آپ کو نا جعلی اشتعال دلوا کے مروا دیں گے اور خود خاموشی سے گھر پہ سوئے رہیں گے، نیٹ فلکس دیکھیں گے، ڈیلی ولاگرز رجب بٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈکی بھائی دیکھ کے رات کو سو جائیں گے۔ صرف یہ پے کون کرے گا؟ آپ پے کریں گے۔ مرے گا کون؟ آپ مریں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اوتھینٹک سٹرگل کرنی ہے تو کبھی بھی عوام کی جو اپینین ہے اس کو بالکل خاطر میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ یہ صرف اشتعال دلوانے والی قوم ہے۔ ہزاروں دفعہ مجھے میسج آئے ہیں کہ اوئے 2 نمبر صحافی کیوں نہیں اس پہ بات کی، بولنا ذرا اس کے اوپر، اور آپ ان کا اکاؤنٹ کھولو تو اپنی ڈی پی تک لاک کی ہوتی ہے، کوئی دیکھ نہ لے۔ اپنی شکل بھی لوگوں کو دکھاتے ہوئے پینٹ گیلی ہو جاتی ہے، اور لوگوں سے مطالبہ کیا ہے؟ اٹھ کے ہتھیار اٹھا لو ریاست کے خلاف۔ بھائی تم اٹھاؤ، تمہارے ہاتھ نہیں ہیں، زبان نہیں ہے تمہاری۔ تو ایمان مزاری ہوں یا عمران خان ہی کیوں نہ ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی باہر نکل کے تباہ ہو جائے اور مارا جائے اور ہم بیٹھ کے آرام سے تماشا دیکھیں، ڈوپامین ریلیز ہو جائے اور رات کو سو جائیں۔ ان کے نرغے میں آپ نے نہیں آنا اگر آپ عقل مند ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان آفیشلی، یہ میری اوپینین نہیں ہے، انٹرنیشنل ڈیموکریسی انڈیکس یہ بات کرتا ہے کہ ہم ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ ہیں، ہائیبرڈ بھی نہیں رہے، اب اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں۔ یہ رائے اب نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے اور یہ دلیل ہے۔ تو ایسی ریاست کے اندر رہتے ہوئے آپ نے نیویگیٹ کیسے کرنا ہے، یہ بڑا انٹیلیجنٹ پرسوٹ ہونا چاہیے، جذباتیات نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان کا بی ایل اے کو لے کے جو نیریٹو ہے، میں ہو سکتا ہے کہ اس سے ڈس ایگری کروں، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کلیئرٹی ہے کیوں نہیں ہے، میں نے کچھ بیانات سنے، کچھ سے اتفاق تھا، کچھ سے بالکل نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بی ایل اے شوڈ بی کیٹیگوریکلی ڈسٹرائڈ بائی دا شیئر فورس آف دا اسٹیٹ، آئی تھنک سو، بیکاز if they are committing a massacre of innocent Pakistani civilians, I will never tolerate them۔ ٹھیک ہے؟ اور وہ بلوچ لوگوں کا بھی کیس خراب کر رہے ہیں، کیونکہ بلوچ لوگوں کا کیس کیا ہے کہ مسنگ پرسن قائم کیے جاتے ہیں، وسائل ہمارے لیے جا رہے ہیں، اور انوسینٹ لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر بی ایل اے بھی یہی کر رہی ہے تو پھر میکسیکن اسٹینڈ آف ہو گیا، پھر آپ کا کلیم کدھر گیا، ہائر مورل گراؤنڈ کدھر گیا؟ کہیں نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے بلوچ لوگوں کو حقوق دلوانے ہیں تو بی ایل اے کو برا بھلا کہنا شوڈ بی نیسیسری فار یو۔ وہ سارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایمان کے بولنے کا جو حق ہے اس کو نہیں چھیننا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی طاقتور جو مشینری ہے پاکستان کی حکومت کی، اس کو ایک خاتون کے ایک ٹویٹ سے انسیکیور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو لائم لائٹ میں نہ لے کے آئیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس نے وہ ٹویٹ کیا ہے۔ اور آپ دنیا بھر میں دیکھیں، امریکہ کے اندر لیٹ نائٹ شوز میں بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ وہ امریکہ نے وینزویلا میں ابھی کیا جو، اس کے خلاف سڑکوں پہ نکل کے سی آئی اے کی بیشنگ کر رہے تھے۔ دے ڈونٹ ایون کیئر، بیکاز اسٹرینتھ جو ہے وہ انسیکیور ہوتی نہیں ہے۔ ولنریبل جو اینٹی ہوتی ہے وہ انسیکیور ہوتی ہے۔ اگر میں ولنریبل ہوں، میں اندر سے کمزور ہوں، تو میں خوف کھاؤں گا کہ کوئی کہیں مجھے ڈس انٹیگریٹ نہ کر دے، میرے خلاف تنقید کا بازار نہ لگا لے پورا۔ اگر میں اسٹرانگ ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا، ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو۔ تو اسٹیٹ سے بھائی جان لڑنا ویسے ہی امپاسبل ہے، کیونکہ ایمان مزاری کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، اسٹیٹ کے پاس تو ہتھیار بھی ہے، طاقت بھی ہے، عدالتیں بھی ہیں، فورس بھی ہے، پولیس بھی ہے۔ تو ہونا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن لائم لائٹ میں اس کو لایا گیا۔ میرا نہیں خیال کیوں اس کا کوئی فائدہ ہوا ہوگا، 1% بھی نہیں، صرف اور صرف نقصان ہوا ہے۔ جو لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں حکومت کے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دور میں یہ زیادتیاں آپ کے ساتھ بھی ہو رہی تھیں۔ مریم صاحبہ کا بھی ہوٹل کا دروازہ توڑا گیا، ہم نے اس کو کنڈیم کیا۔ اس کے علاوہ آپ کی ساری جو کابینہ تھی آپ کے دور میں، وہ ساری جیل میں تھی، خان صاحب جیل میں رکھ کے اکیلے رول کر رہے تھے۔ تو یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، لیکن لیسن یہاں پہ لرن نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ریزسٹنس جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہونی چاہیے، جذباتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں جسٹیفائی کر رہا ہوں اسٹیٹ کی اتھارٹیرین پرسوٹ کو، تو ذرا اس کی تھوڑی اکیڈیمک بیکنگ بھی سن لیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایتھیکلی تو ایڈمائریبل ہے، یہ اخلاقی طور پہ بہت اچھا ہے کہ آپ باہر نکل کے ڈائریکٹلی اٹیک کریں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو، لیکن یہ اسٹریٹجیکلی بڑا رسکی ہے۔
تو اگر آپ نے اپنے آپ کو ہی نہ بچایا تو آپ کی تھاٹ کہاں بچے گی؟ میں آج ایک وی لاگ کر کے آپ کو یہ انشور کر سکتا ہوں کہ میں کل نظر نہیں آؤں گا، ایک وی لاگ کر کے. لیکن وہی بات اگر میں فلسافیکلی یا انٹلیکچولی اس طریقے سے کروں کہ آپ کو ایک سٹرکچر سمجھاؤں، نہ کہ صرف گالم گلوچ میں لگا دوں کسی پرسنالٹی کے، تو کیا وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ جو میری آواز ہے اس کو بالکل وینش کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے؟ کیا ملے گا مجھے؟ کچھ بھی نہیں. پی ٹی آئی کو کیا ملا خان صاحب کے جیل میں جانے سے؟ کچھ بھی نہیں، صفر. کیا میں یہ کہہ رہا ہوں ریزسٹنس نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں انٹیلیجنٹ ریزسٹنس کو پروموٹ کرنا چاہیے پاکستان میں. یہ جو سوشل میڈیا پہ جذباتی کسائی بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو کہتے ہیں اوے گالی نکال، اگر آپ ان کے ہتھے چڑھ گئے تو یہ آپ کو مروا دیں گے، لیکن آپ کے لیے زبان نہیں کھولیں گے بعد میں. یہ ڈی پی لاگ کر کے فیک آئی ڈی بنا کے انقلاب لانے والی قوم ہے. کیمرے پہ جو بیٹھا ہوا ہے، جو سڑک پہ نکلا ہوا ہے، اس کو انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے. تو ایمان نے جو عدالت کی دہلیز کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ یہ دہشت گرد، وہ دہشت گرد، اگر آپ لیگل بیٹل لڑتے رہیں، پیٹیشنز کرتے رہیں، ایسے لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے رہیں جو کہ ریپریشن کا شکار ہوئے ہیں ریاست کے، دیٹ از انف. یو ڈونٹ ہیو ٹو کم آؤٹ ان دی اوپن اینڈ گیٹ ڈسٹرائڈ. اس پہ والٹیئر نے اور جارج آرویل نے کیا سکھایا؟ یہ سکھایا کہ سیٹائر اور انڈائریکٹ کرٹیسزم کو سیکھیے اگر آپ اتھارٹیرین رجیم کے نیچے رہتے ہیں. انہوں نے خود بھی ایسے کیا. 1984 کس طرح لکھی ایک کہانی، اینیمل فارم کس طرح لکھی ایک کہانی کے طور پہ لکھی، ڈائریکٹ بیشنگ نہیں کر دی سالنس رجیم کی. اور ساتھ ساتھ ہمیں یاد ہے کہ کنفوشیس who was one of the greatest thinkers in history کہتا ہے remonstrate gently if ignored remain respectful but do not persist to self destruction. کہتا ہے کہ ریزسٹنس کرو، ٹھیک ہے، مزاحمت کرو، اگر آپ کو اگنور کر دیا جائے تو اپنا دماغ لوز نہ کرو، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس رستے پہ مت چلو جہاں صرف آپ کی اپنی بربادی ہو جائے، فائدہ کوئی نہ ہو. تو مشیل فوکو بھی ہمیں یہ بتا کر گیا کہ ریزسٹنس جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ اڈیپٹیو ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ خود ہی سروائیو نہیں کریں گے تو آپ کے آئیڈیاز کی تو ویسے ہی موت ہو جائے گی. اس پہ البرٹ کمو نے ایک ٹرم یوز کی تھی، یوز لیس مارٹرڈم، یعنی کہ ایک ایسی شہادت جس کا کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا، لا حاصل، کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ایسی شہادت کا جو کہ اپنے سر پہ لے لی جائے. تو وائز کرٹیسزم جو ہے نا، وہ ان تمام چیزوں کو، تمام ریڈ لائنز کو کانشیسلی اسٹڈی کر کے ان میں سے نیویگیٹ کرنے کا کام ہے. مثال دیتا ہوں منظور پشتین کی آپ کو. کیا آپ کو اس پہ تو نہیں ڈاؤٹ کہ وہ لفافہ لے رہا ہے کسی سے، ہے یا نہیں؟ یہ آپ بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے. میں نے بڑا عرصہ کور بھی کیا ان کی ایکٹیویٹیز کو، پی ٹی ایم کی. آج کل he is staying low key. He is not coming out in the open. Why? Because it is conveyed to him, told to me by many of his contemporaries کہ اگر آپ باہر آئے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. ایلیمنیٹ سے مراد ہے جیل میں جائیں گے، ٹھیک ہے، غائب کر دیے جائیں گے. تو کیا فائدہ اگر منظور باہر آ کے جیل میں سڑتا رہے علی وزیر کی طرح؟ کچھ ملے گا پشتون تحریک کو؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. تو 2 steps forward 1 step back. کامیاب وہ ہوگا جو 2 قدم آگے جائے، 1 قدم پیچھے آنا بھی جانتا ہو. ادروائز ٹکرا کے برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ پلے گراؤنڈ جس میں آپ آپریٹ کرنا چاہ رہے ہو وہ اسٹیٹ کا پلے گراؤنڈ ہے. آپ کا پلے گراؤنڈ کیا ہے کہ ان کو اپنے پلے گراؤنڈ پہ لے کے آنا تھا. آپ باہر نکل کے 9 مئی کر کے خود ہی تباہ ہو گئے. سمجھ آئی بات کی؟ نہیں آئی تو آپ کی مرضی ہے. سن تزو کہتا ہے he who knows when he can fight and when he cannot will be victorious. ایک ایسا وارئر، ایک ایسا جنگجو جو جانتا ہے کہ کس وقت لڑنا ہے، کس وقت نہیں لڑنا، کامیاب وہ ہوگا. وہ جنگجو نہیں جو ہر وقت لڑتا ہی رہے. تو البرٹ کمو والی بات کہ وی مسٹ چوز نیدر ٹو بی وکٹمس نار ایگزیکیوشنرز. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس رستے کو اختیار کریں کہ نہ ہم کسی کو پھانسی پہ چڑھائیں، نہ خود پھانسی پہ چڑھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. تو بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس، آئی کیو، انٹلیکٹ اینڈ آبجیکٹیو ریزننگ اینڈ ریشنلٹی از ابو ایموشنلزم. جذباتی نعرے بازیاں کر کے اپنے آپ کو تباہ مت کیجیے، کوئی آپ کے پیچھے نہیں آئے گا. یہ قوم کبھی نہیں نکلے گی. بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھ گئے، ملک پورے میں کتنا رسپانس آیا اس رات کے بعد کی کہانی پڑھ لیجئے. نواز شریف کو جلا وطن کیا، وہ خود کہہ چکے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا قدم بڑھاؤ نواز شریف کے نعرے لگ رہے تھے، مڑ کے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. عمران خان جو سب سے بڑی میجورٹی ابھی انجوائے کرتا ہے اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی، 2 سال سے جیل میں ہیں. پنجاب میں دکھائیں کون باہر آتا ہے اس کے لیے. اسی لیے بات یہ ہے کہ ریزسٹنس ہونی چاہیے لیکن انٹیلیجنٹ ہونی چاہیے. نعرے بازیاں جذباتیات میں لوگوں کے چنگل میں نہ پھنسیں. میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ایمان اور ہادی کو ریلیز کیا جائے. وہ جو بھی غلط بات کرتے ہیں اس پہ کرٹیسزم ہونا چاہیے، وہ کرٹیسزم سے مبرہ نہیں ہے، نہ وہ 100% ٹھیک ہیں، لیکن ان کی آواز کو بند کرنے کو میں کنڈیم کرتا ہوں.
प्रेगनेंसी में अकॉर्डिंग टू जाहिद गशकोरी अगर उनको जेल में रखा गया, मैन हैंडल किया गया एलिजिडली अकॉर्डिंग टू IHC बार प्रेसिडेंट, ये बहुत ही कंडेमेबल है। दुनिया भर में हमारा इमेज ख़राब हो रहा है। एक खातून के ट्वीट से ताकतवर तरीन हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको इग्नोर करें। थोड़ी सी स्टीम बाहर निकलने दीजिए, वरना कुकर इतना ज़्यादा उबल पड़ेगा कि नुकसान होगा। ऐसा मत कीजिए। दैट्स व्हाट वी डिमांड, एंड वी डिमांड एन इमीडिएट रिलीज़ of both Iman and Hadi Ali Chattha. Thank you.